الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج کل ہمارے معاشرے میں تو کیا پوری دنیا میں ایک برائی پھیلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں ایک برائی ہے پھیلی ہوئی، جیسے کچھ سال پہلے کرونا پھیل گیا تھا۔ یہ ایک مستقل کرونا، روحانی کرونا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور غضب یہ ہے کہ جسمانی کرونا سے بچنے کے لیے ہم نے بہت اہتمام کیا، لیکن اس روحانی کرونا کو ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اسے خوش ذوقی، خوش اخلاقی، اور کئی ظالم تو اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ روحانی کرونا ہے۔ یہ برائی ہے بد نظری کی، بد نگاہی کی، اور تاک جھانک کی۔ صاحبو، اس برائی میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، بدنامی کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے اس برائی کو اور اس گناہ کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ گناہ چھوٹا اور ہلکا ہی ہو، جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ معمولی چیز۔ اگر یہ ہلکا گناہ ہی ہو، لیکن اصول یہ ہے، دین کا یہ اصول ہے کہ جس صغیرہ کو، جس چھوٹے گناہ کو، جس صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کر بار بار اس کا ارتکاب کیا جائے، وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ یہ دیکھیے، آگ کی چنگاریاں ہیں، معمولی سی چنگاری ہوتی ہے اور اسے فوراً بجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب ان چنگاریوں کو جمع کر لیا جائے اور ایک نہیں کئی چنگاریاں اڑائی جائیں، تو یہی چنگاریاں پورا خرمن جلا کر راکھ کر سکتی ہیں، پورا گھر جلا سکتی ہیں۔ اور یہ بد نگاہی تو ہے ہی بھاری گناہ، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بھاری گناہ ہے۔ اس لیے کہ جتنے بڑے گناہ ہیں ان کی جڑ یہی بد نگاہی ہے۔ صاحبو، جس گناہ سے
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے روک رہے ہوں، وہ بڑا گناہ ہوا کرتا ہے۔ جس گناہ سے قرآن مجید میں بڑے زور و شور سے، بڑے اہتمام سے روکا گیا ہو، وہ چھوٹا نہیں، بڑا گناہ ہوا کرتا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 31، 30 اور 31 اس کی تلاوت کیجئے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہیں ذرا جھکا کے رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ ستر جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا ہر حال میں فرض ہے، اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے شامل ہیں، یہ مرد کا ستر ہے۔ عورت کے لیے تمام جسم ہے، اس کا ستر ہے۔ تو فرمایا کہ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہی ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہیں ذرا پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ یہاں قرآن مجید کے اسلوب پر غور کیجئے۔ قرآن مجید میں جو احکام مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک ہوں، مثلا نماز کا حکم سب کے لیے ہے، زکوٰۃ کا حکم سب کے لیے ہے، روزے کا حکم سب کے لیے ہے، تو اس میں عام طور پر خطاب مردوں سے کیا جاتا ہے، خواتین خود بخود اس میں شامل ہیں۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جو احکام مردوں عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہوں، اس میں خطاب مردوں سے کرتے ہیں، عورتیں خود بخود شامل سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ بد نگاہی، بری نظر، بد نگاہی کی حرمت مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے، دونوں کے لیے بد نگاہی حرام ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ النور کے اس مقام میں اللہ تعالی مردوں اور عورتوں کو الگ الگ خطاب فرما رہا ہے۔ پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا۔ یہ انداز بذات خود، یہ اسلوب بذات خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہ حکم کہ نگاہیں نیچی رکھیں، غض بصر، قرآن کے الفاظ میں غض بصر، یہ ہر اس چیز سے لازم ہے جسے دیکھ کر نگاہیں پست رکھیں۔ کس کس چیز سے پست رکھا جائے، نگاہ کو کن کن چیزوں سے بچایا جائے، ہر اس چیز سے غض بصر لازم ہے جسے دیکھ کر دل میں نفسانی ہیجان پیدا ہو، شیطانی خیالات امڈنے لگیں، ہر اس چیز سے
اپنی نگاہ کو بچانا اور نظر سامنے کوئی آ جائے تو اپنی نگاہ جھکا لینا یہ فرض ہے، خواہ مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے یا مرد مرد کو دیکھے یا تصاویر دیکھ کر نفسانی حظ اٹھایا جائے، یہ سب چیزیں غض بصر کے حکم میں داخل ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ براہ راست نہیں دیکھا، ویڈیو میں دیکھ لیا، فلم میں دیکھ لیا، تصویریں ہیں، انہیں دیکھ کر انسان ایک نفسی لذت محسوس کرتا ہے، یہ حرام میں داخل ہے۔ غض بصر ان سب چیزوں سے لازم ہے، اور خاص طور پر اللہ نے ستر کی حفاظت کا بھی اس میں حکم دیا۔ غض بصر کے فوراً بعد حکم ہے کہ اپنے ستر کی حفاظت کرو، اس لیے کہ ستر برہنہ ہونے سے طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ اعراف میں پڑھیے، میں انشاءاللہ اسے تفصیل سے کسی وقت بیان کروں گا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا قصہ بیان فرمایا۔ شیطان نے انسان پر سب سے پہلا وار ہی یہ کیا کہ انسان کو برہنہ کر دیا، اس کا لباس اتروا دیا، پہلا وار یہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، مرد کے ستر کو نہ دیکھے، عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کو لوگ برائی سمجھتے نہیں، خاص طور پر وہ شارٹس پہنتے ہیں اور یا اتنا ایسا عجیب لباس کہ جسے دیکھ کر، جس کا ذکر کر کے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور گھروں میں پہن کر پھرتے ہیں، جس سے انسانی جسم نمایاں نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے۔ مرد کے ستر کو نہ دیکھے، عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد۔ مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ اگر اس میں خاص طور پر جو اب کیا کچھ کہا جائے، جو حال ہو رہا ہے کہ جس میں برائی سمجھا نہیں جا رہا، ایسی برائی جس کی وجہ سے ایک قوم تباہ کر دی گئی، زیر و زبر کر دی گئی، اسے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کلب بنائے جا رہے ہیں، اپلیکیشنز آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ کلب بنانے کی اجازت دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے سختی سے روکا کہ ایک بلینکٹ میں، ایک چادر میں دو مرد اکٹھے نہ لیٹے، دو عورتیں اکٹھی نہ لیٹے، کہ کہیں کوئی برائی پیدا نہ ہو جائے۔ قرآن مجید نے جہاں یہ حکم دیا کہ نگاہ پست رکھو اور ستر کی حفاظت کرو، اس کے فوراً بعد یہ ارشاد بہت اہم ہے کہ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہی پاکیزہ تر، یہ رویہ یہی پاکیزہ تر ہے، اس سے پاکیزگی حاصل ہوگی، طبیعت کی پاکیزگی، مزاج کی ستھرائی تبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان نظر بھی جھکائے اور ستر کی حفاظت بھی کرے۔ اور یہاں یہ بات فرمانا
کہ ذالک ازکی لہم، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غض بصر اگر انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے سطر کی حفاظت کرتا ہے تو انسان کا تزکیہ نفس بہت جلد ہوتا ہے۔ یہ چیزیں، دونوں چیزیں، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت اہم ہیں۔ اور جتنے بھی احکام ہیں قرآن مجید میں، ان کا مقصود صرف ایک ہی ہے، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس ہی کا دوسرا عنوان ہے تقوی۔ تو کہیں قرآن مجید تقوی کا حکم دیتا ہے، کہیں تزکیہ نفس کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ نفس یہی کامیابی کا زینہ ہے، بہت اہم ہے۔ اور یہ دو اعمال ایسے ہیں، نظر کی حفاظت اور سطر کی حفاظت، جس سے نفس انسانی بہت جلد پاکیزہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس آسانی سے ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ بچنا بڑا مشکل ہے، ہر طرف یہی ماحول ہے تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقین رکھو کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، نظریں دوڑاتے ہیں، نظریں لڑاتے ہیں، نظریں گاڑ کر رکھتے ہیں، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کسے کس نظر سے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ سورہ مومن میں ارشاد ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے نظروں کی خیانت کو، اللہ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ نظر کی خیانت ہے۔ نظر بھی تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ سورہ ملک میں اور دوسرے کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ قل، کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں کان دیے، اس نے تمہیں آنکھیں دیں، اس نے تمہیں دل دیے۔ افسوس تم کم شکر کرتے۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ شکوہ کہ انسان کم شکر کرتا ہے، یہ شکر کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ شکر ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں جس کام کے لیے عطا فرمائیں، اللہ کی نافرمانی میں اگر ان کو صرف کیا جائے تو یہ ناشکری ہے۔ تو جب یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں، اسے میرے دل کا حال بھی معلوم ہے، جب یہ حقیقت دل میں بیٹھ جائے تو انسان کی نیت بھی درست ہوتی ہے، اس کی نگاہ کا زاویہ وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ آپ خیال فرمائیے کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیجئے کہ ماں باپ کسی مجلس میں موجود ہیں، تو بیٹا بہت محتاط ہوگا، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے گا کہ ماں باپ موجود ہیں، شرم آتی ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر لازم ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے۔ ماں باپ ہماری نیت کو نہیں سمجھ سکتے، ماں باپ سے انسان
بات بنا کے بچ سکتا ہے، اللہ کے سامنے تو سخن سازی نہیں ہو سکتی، وہ تو دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو۔ تو جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نیت کو جانتا ہے، تو اگر واقعی اس میں انسانیت ہے، ابھی یہ سراپا شیطان نہیں بنا، تو اس کی نظر بھی جھک جائے گی اور اس کی نیت بھی درست ہو جائے گی۔ صاحبو، یہ خیانت کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ ہم خیانت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی امانت، روپے پیسے کی یا کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو۔ یہ نظر بھی تو اللہ کی امانت ہے، نظر بھی تو اللہ کی امانت ہے اور بڑی امانت ہے۔ اور ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، معاذ اللہ اگر انسان پکڑ میں آ جائے اور اللہ یہ امانت واپس لے لے، ہماری زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس امانت میں خیانت کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ تو یہ تصور کرنا، یہ سوچنا، یہ ذہن میں بات بٹھا لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے دل کے حال سے باخبر ہے، اس تصور سے انسان کے لیے اس گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے باوجود انسان ہے، اچانک نظر پڑ گئی تو پھر کیا کرے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جریر بن عبداللہ البجلی یہ بہت ہی خوبصورت تھے، یہ اللہ نے انہیں خوب مردانہ حسن سے نوازا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن نظر الفجاء، اچانک نظر پڑ جائے کیا حکم ہے؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، فرمایا فوراً نظر ہٹا لو، فوراً نظر ہٹا لو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی، ابو داود، احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ یا علی لا تتبع النظرة النظرة، نظر کے پیچھے نظر نہ ڈال۔ نظر ایک پڑ گئی، اب دوسری نظر مت ڈال۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی نظر معاف، لیکن دوسری معاف نہیں، اس پہ گرفت ہو سکتی ہے۔ پہلی نظر معاف۔ اب کئی بڑے بڑے ظالم لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی ہی نظر رکھتے ہیں، ہٹاتے ہی نہیں، اور پہلی نظر معاف ہے۔ ہم پہلی ہی نظر رکھتے ہیں۔ یہ بدماشیاں دنیا میں تو چل جائیں گی، اللہ کے یہاں یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ نظر جما لینا وہ پہلی نہیں ہے، وہ دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، اور اس کی معافی نہیں۔ مقصد فرمان کا یہ ہے جو غیر اختیاری طور پر نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، اور پھر جو اپنے اختیار سے دیکھا، اپنے اختیار سے اس نظر کو جمائے رکھا،
اس پر اللہ کے یہاں سے پکڑ ہے اور اس کی سزا رکھی۔ روایت ہے حضرت حسن بصری سے، مرسل روایت ہے۔ چلیے درمیان میں کچھ اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں، یاد آ گیا۔ حسن بصری بڑے درجے کے تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور ام المومنین ام سلمہ کی گود میں ان کی پرورش ہوئی۔ یہ جب کوفہ میں تھے، بصرہ میں، تو دور تھا حجاج کا، بنو امیہ کا یہ زمانہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لینا جرم بنا دیا گیا تھا۔ تو حسن بصری کئی روایتوں میں کہتے ہیں کہ بلغنی، اب یہ روایت جو اس وقت میرے سامنے ہے اس میں بھی ہی ہے کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے یہ بات پہنچی۔ تابعی ہیں، صحابی تو نہیں ہیں، کہاں سے پہنچی، کس نے پہنچائی، کون ہے درمیان میں؟ اور کئی جگہ ڈائریکٹ فرما دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے یہ راز کھولا اپنی زندگی میں، فرمایا کہ کہیں میں ابو زینب کہہ دیتا ہوں اور کہیں نام ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ سیدنا علی کا نام لینا جرم ہو گیا، لوگ یہ حکومت گرفتار کرتی ہے، سزا دیتی ہے، تو میں جہاں ڈائریکٹ ذکر کر دوں یا ابو زینب کہہ دوں، ابو ام کلثوم کہہ دوں، اس سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی حسن بصری فرماتے ہیں، روایت مرسل ہے، کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو جان بوجھ کر دوسرے کو، ان نامحرم کو، مرد ہو یا عورت ہو، دیکھتا ہے، جو جان بوجھ کر غیر محرم کو دیکھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے جان بوجھ کر، مرد ہو یا عورت ہو، جو کسی غیر محرم کو اپنا آپ دکھاتا ہے، جو دیکھتا ہے، دکھاتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اور لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت کہتے ہیں البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ ہمارے ہاں اسے بے تکلف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بد دعا ہے لعنت، جو قرآن پاک میں بھی استعمال فرمائی گئی ان قوموں کے لیے جن کو تباہ کیا گیا۔ تو یہاں کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہے، یعنی یہ دیکھنے والا، دکھانے والا، یہ دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اور صاحبو، نفس کے شر سے حفاظت تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی رحمت انسان کی شامل حال ہو۔ انسان نفس کے شر سے اپنی طاقت پر کہاں بچ سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں تلقین فرمایا گیا، کہتے رہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نیکی کر نہیں سکتا، گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ مالک تیری توفیق، تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ سورہ یوسف پڑھیے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میں اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی نہیں بیان کرتا ہوں، یہ نفس تو انسان کو برائی کی راہ ہی دکھاتا ہے، برائی کی تلقین کرتا ہے۔ ہاں جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ نفس کی برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو نفس کے شر سے بچاؤ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دکھانے والا اور دیکھنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اب انسان کے لیے اپنے نفس کے شر سے بچنا
یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بد نظری وہ گناہ ہے جو انسان کے لیے برائیوں کے دروازے کھولتا ہے، یہ تو اس کی سزا ہے، اور اجر بھی اس پر بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرہ ثم یغض بصرہ الا احدث اللہ عبادۃ یجد حلاوتها۔ کسی مسلمان نے، کسی مرد نے عورت کا حسن دیکھا پہلی مرتبہ، یعنی اچانک نظر پڑ گئی اور پھر اپنی نظر جھکا لی، اور یہی معاملہ، یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ کسی مرد پہ نظر پڑ گئی، خوبصورت ہے، لیکن فوراً اپنی نظر جھکا لی، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وہ حلاوت اپنے اندر محسوس کرے گا، ایسی عبادت کی توفیق۔ معصیت کی جگہ عبادت، اور یہ صبر کیا اس نے، اپنے نفس کی حفاظت کی، اپنے نظر کی حفاظت کی، تو اس صبر کی کڑواہٹ کے بدلے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ انسان میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے، لذیذ سمجھتا ہے، اور خاص طور پر بچوں کا حال دیکھیے کہ ہر وقت وہ کینڈی پسند کرتے ہیں، ٹافی پسند کرتے ہیں۔ تو انسان روحانی اعتبار سے بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہ بچہ ہے، یہ نفس۔ قصیدہ بردہ میں شیخ نے یہ فرمایا کہ نفس کا طفل، کہ یہ نفس ایک بچے کی طرح ہے، تو یہ کئی میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو اس کے لیے میٹھا بنا دیتا ہے، ایمان اس کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے، اسے ایمان اور ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کو اس میں لطف آنے لگتا ہے۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ نظر کی حفاظت۔ یہ بہت اہم ہے، برائی عام ہے، اور جب کوئی برائی عام ہو جائے، تو میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ایسے ماحول میں جب کوئی برائی عام ہو جائے، اس میں اگر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔